ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والقرآن الحكيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. محترم حضرات، اللہ جل شانہ کا بڑا احسان جو اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو عزت کی عطا فرمائی. جس طرح سے اللہ تعالی نے ہمارے لیے ظاہری جسم بنایا ہے اور اس جسم کے لیے غذا کا انتظام فرمایا، کھانے کا، خوراک کا. زمین سے غلہ اگتا ہے، سبزیاں اگتی ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا کہ آدمی پانی پیتے. اسی طرح ہمارے لیے ہوا کا انتظام فرمایا. ابھی کچھ دنوں پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ آکسیجن کی کمی پڑ رہی ہے، بہت سے لوگ ختم ہو گئے. سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت، اس کا بھی اللہ جل شانہ نے انتظام کرنا ہے. اس طرح سے ظاہری زندگی کو قائم رکھنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کرنا ہے. ایسے ہی ہماری روحانی زندگی اور اس بدن کے اندر روح اصل ہے اور جسم اس کے تابع ہے. انسان کی روح نکل جاتی ہے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے، اس کو تفصیل دیا جاتا ہے. تو روحانی زندگی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا. اور روحانی غذا کیا ہے؟ نماز. روحانی غذا، روحانی خوراک کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. روحانی خوراک کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت. اس کے ذریعے سے ہماری روحانی زندگی قائم رہتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت. اس شخص کی مثال جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی مثال جو اللہ کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی. اللہ کو یاد کرنے والا زندہ ہے اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہے. ایک صاحب ایک بزرگ سے بیعت ہونے کے لیے جا رہے تھے. راستے میں ایک جگہ پر قیام کیا ہوا ٹھہر گئے. رات میں خواب دیکھا کہ اس بزرگ کا انتقال ہو گیا. بڑا افسوس ہوا کہ آگے میں ان سے بیعت ہونے کے لیے جا رہا تھا اور ان کا انتقال ہو گیا. پھر سوچنے چلو جانا تو چاہیے، ہو سکتا ہے ان کے شاگرد وغیرہ کچھ موجود ہوں، ان سے ہی ملاقات ہو جائے. وہاں پہنچے تو چلا گیا ان سے جا کر اپنا خواب بیان کیا. حضرت میں آپ کے پاس آ رہا تھا، میں نے فلاں جگہ بیان کیا تو رات میں دیکھا کہ آپ کا انتقال ہو گیا. تو انہوں نے فرمایا کس تاریخ میں دیکھا، کب دیکھا؟ بتایا فلاں رات میں دیکھا. کہا کہ تم نے صحیح دیکھا، اس دن میں اللہ کا ذکر کیے بغیر سو گئے. تو جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ اللہ کی نظر میں بولتا. دنیا کے اندر آدمی اچھا سے اچھا مکان بناتا ہے، اچھے سے اچھے کپڑے بناتا ہے، اچھے بستر بناتا ہے، اچھے سے اچھے کھانے بناتا ہے. کے لیے تاکہ زندگی ہماری اچھی گزرے. اور اس سب کے باوجود اس کو چین و سکون حاصل نہیں ہوتا. آپ نے سنا ہوگا کہ مغربی ملکوں کے اندر بہت سے ملک ایسے ہیں جہاں کے بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں اور وہ بہت نرم نرم بستروں پر سوتے ہیں مگر ان کو نیند نہیں آتی. حتیٰ کہ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں پھر بھی نیند نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کہ چین اور سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رکھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار، اللہ کے ذکر سے دلوں میں اطمینان پیدا ہوتا ہے، چین و سکون حاصل ہوتا ہے، راحت حاصل ہوتی ہے. تو اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے کہ آدمی اگر اللہ کا ذکر کرے تو دنیا میں بھی اس کو چین و سکون حاصل ہوگا
بہت سارے لوگ چٹائی پہ سوتے ہیں، نیند آ جاتی ہے سراٹے، اور بہت سارے لوگ نرم بستروں پر سوتے ہیں، نیند نہیں آتی۔ تو اللہ کا ذکر کرنے والے جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ راحت اور سکون عطا فرماتے ہیں دنیا کے اندر، اور آخرت میں ان کے لیے بڑے درجات ہوں گے، بلند درجات ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی کوئی قوم اللہ کا ذکر کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 4 قسم کی نعمتیں ان کو حاصل ہوتی ہیں۔ حفت الملائکہ، فرشتے گھر گئے، وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ دیتی ہے، ونزلت علیہم السکینہ، اور سکینہ ان پر نازل ہوتی، اور ذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر فرماتا ہے۔ یہ جو ابھی میں نے حدیث قدسی پڑھی آپ کے سامنے، اس میں اللہ تعالیٰ شاہ نے فرمایا من ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، جو دل میں مجھے یاد کرے گا میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کروں گا۔ ومن ذکرنی فی ملئ ذکرتہ فی ملئ خیر منہ، اور جو مجلس میں ذکر کرے گا تو اس سے بہتر مجلس میں فرشتوں کے سامنے میں اس کو ذکر، اللہ تعالیٰ شاہ فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر فرماتے ہیں جو زمین پر بیٹھ کر اللہ جل شانہ کا ذکر کرتا ہے۔ اور انسان کے جسم میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے دل۔ دل اگر بند ہو گیا انسان ختم ہو گیا، اور دل کو بنانے کے لیے ہی انبیاء علیہ السلام نے محنت فرمائی، اور انسان کا دل بن جاتا ہے سب کچھ بن جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الا ان فی الجسد لمضغہ، خبردار انسان کے بدن میں ایک ٹکڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلح صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے پورا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے، واذا فسد فسد الجسد کلہ، جب وہ خراب ہو جاتا ہے پورا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، اور وہ دل ہے، کہ دل اگر ٹھیک ہو گیا تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا، اعمال بھی صحیح ہو گئے، اور اگر دل خراب ہو گیا تو سب کچھ خراب ہو گیا۔ تو دل کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کلا بل ران علی قلوبہم، خبردار ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ آدمی جب گناہ کرتا ہے دل پر زنگ لگ جاتا ہے۔ اب اس کو صفائی کا طریقہ کیا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، ہر چیز کو صاف کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے اور دلوں کو صاف کرنے کا ذریعہ اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر جب کرتے ہیں تو وہ دل پر سے زنگ دھل جاتا ہے۔ ایک آئینہ ہے اس پر زنگ لگا ہوا ہے، اگر آپ اس میں اپنی صورت دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے، لیکن جب اس کو صاف کر دیں گے پھر اپنی صورت دیکھیں گے تو صورت اچھی دکھے گی اس کے، اور اس آئینے کو اگر آپ سورج کے سامنے رکھ دیں گے تو سورج اس میں نظر آئے، حتیٰ کہ جس طرح آپ سورج پر نظر نہیں جما سکتے اسی طرح اس آئینے پر بھی نظر نہیں جما سکتے جس میں سورج نظر آ رہا ہے۔ تو انسان جب اپنے دل کی صفائی کرتا ہے تو اس کے اندر اللہ کا نور آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور انسان کے دل کے اندر آتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم کو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اور یہ جو کام آج قانون سمجھ کر کرنا، نماز قانون سمجھ کر پڑھنا کہ ہاں بھائی چلو اذان ہو گئی پڑھ لو نماز، جی زکوٰۃ قانون سمجھ کے دینا کہ بھائی خود دینا ہی مدرسے والے آ کے، جی روزہ قانون سمجھ کر رکھنا ہے کہ بھائی اب رمضان آ گیا روزہ رکھنا، اور حج قانون سمجھ کر کرنا ہے۔ لیکن جب اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو اسی نماز میں جان آ جاتی ہے۔ یہ نماز آدمی پڑھتا ہے اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، دل لگا کر پڑھتا ہے، حضور قلبی کے ساتھ دل لگا کر پڑھتا ہے، تو اس کی نماز ہی الگ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ دیتا ہے اللہ کی محبت میں، اسی طرح آدمی روزہ رکھتا ہے اللہ کی محبت میں پورے آداب کے ساتھ، صرف کھانے پینے سے نہیں روکتا بلکہ گناہوں سے بھی روکتا۔
اسی طرح آدمی حج کرتا ہے تو پورے آداب کے ساتھ کرتا ہے، تو اللہ کی محبت جب دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو ان عبادات میں بھی مزہ آتا ہے. اس کے لیے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور اللہ کا ذکر بھی سیکھ کر کرنا چاہیے، بغیر سیکھے نہیں. جیسے بغیر سیکھے اگر کوئی گاڑی چلائے تو ایکسیڈنٹ کا خطرہ رہتا ہے، ایسے ہی بغیر سیکھے اگر کوئی اللہ کا ذکر کرے تو اس میں بھی نقصان کا ڈر رہتا ہے. اس لیے سیکھ کر کرنا چاہیے. اور سیکھنے کے لیے اس طرح مدرسے میں داخلہ ہوتا ہے اور اسکول میں ایڈمیشن ہوتا ہے، اسی طرح ذکر کی لائن میں جو سلسلے ہیں اولیاء کرام کے 4 سلسلے، ان میں جب کوئی داخل ہوتا ہے ذکر سیکھنے کے لیے تو پہلے بیعت ہوتی ہے. بیعت کا مطلب معاہدہ کہ ہم اللہ کے طریقے پر، اللہ کے حکم پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے، اور اس کے بعد پھر ذکر سکھایا جاتا ہے. تو یہ جو ہمارا سلسلہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ تھے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے پہلے ہم بیعت ہوئے تھے، اور ان کے خلیفہ تھے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد اور شیخ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. یہ دونوں حضرات حضرت مولانا خلیل احمد صاحب اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں حضرات مدینہ شریف میں دفن تھے. یہ تمنا تھی کہ وہی انتقال ہو. اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دین کے کام سے، تبلیغ کے کام سے افریقہ گئے ہوئے تھے، وہاں ان کا انتقال ہو نہیں تھا. پھر ان کے شیخ حضرت مولانا رشید کوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت حاجی عبداللہ مالک مفتی رحمۃ اللہ علیہ جو مکہ شریف میں دفن تھے. تو یہ پورا سلسلہ ہے جو 32-33 واسطوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے ملتا ہے. اس سلسلے سے جڑ جاتے ہیں تو سب بزرگوں کے جو فضل و برکات ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں، اس سے تعلق جڑ جاتا ہے. اور پھر ذکر سیکھ کر کے آگے کو بڑھنا ہے، ترقی کرنا ہے اس لائن میں. جیسے ہم چھت پر جانا چاہیں تو زینہ چڑھ کر جاتے ہیں، زینہ دوسرا زینہ، ایسے ہی آدمی جو اس لائن میں ذکر کرتا رہتا ہے اور تعلق رکھتا ہے اپنے بزرگوں سے اور ان کو اپنے حالات بتاتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ترقی عطا فرماتے ہیں اور وہ بہت آگے تک بڑھ جاتا ہے. اتنے اولیاء کرام تھے، پہلے انہوں نے علم حاصل کیا، حافظ بنے، قاری بنے، عالم بنے، پھر وہ بیعت ہوئے اور ذکر سیکھا انہوں نے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے ان سے بڑے بڑے کام کیے. آج ہم لوگوں سے کوئی کہتا ہے 100 بار قل واللہ شریف پڑھو، کہتے ہیں 100 بار. اور خواجہ معین الدین ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے قل واللہ شریف ہی پڑھی، ان کے شیخ نے بتایا 1000 بار پڑھو، 2000 بار پڑھو. آیت الکرسی پڑھی انہوں نے، لیکن اس سے اللہ نے طاقت پیدا کر دی ان میں. جب ہندوستان میں آئے کیا گیا، کوئی لشکر لے کر نہیں آئے، لیکن جب یہاں جادوگروں نے گھیر لیا اور جادو کے ذریعے ان کو پریشان کیا اور بھگانا چاہا، وہی آیت الکرسی پڑھ کے قل واللہ شریف پڑھ دو، ان کو سب جادوگر بھاگ. تو یہ کیا ہے، اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے. آج بھی اگر ہم اللہ سے جڑیں گے، اللہ سے محبت رکھیں گے، اللہ سے تعلق رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی طاقت فرما سکتے ہیں. تو جو حضرات بیان ہونا چاہیں کوئی الفاظ کہتے رہے جو میں کہلوا رہا ہوں، اس کے بعد میں ذکر کا طریقہ بتا رہا ہوں. تھوڑی سی دیر میں انشاءاللہ وہ 7 تصویر ہو جائیں گی ذکر کی، پھر اس کے بعد دعا ہو جائے گی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ایمان لایا ہے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، اور اس پر اس کی اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر توبہ کی میں نے کفر سے، شرک سے، بدعت سے، زنا کرنے سے، چوری کرنے سے، پرایا مال کھانے سے، غیبت کرنے سے، بہتان لگانے سے، جھوٹ بولنے سے، اور عہد کیا ہم نے کہ کوئی گناہ نہیں کریں گے، اور اگر ہو جائے گا تو توبہ کریں گے. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول کرو. بیعت کی میں نے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر عبدالرحیم کے واسطے
اب آپ ایسا کریں کہ 3 بار درود شریف پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر 7 بار بلغت شریف پڑھ لیں، پھر 3 بار درود شریف پڑھ لیں اور اس کا ثواب سب بزرگوں کو پہنچا دیں، خاص طور سے حضرت مفتی صاحب العالیہ اور ان کے سلسلے کے اولیاء کرام۔ اور پھر یہ ذکر شروع کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلا کلمہ یہ 2 تسبیح پڑھنا ہے اور اس کے بعد اللہ اللہ اللہ، یہ 5 تسبیح پڑھنا ہے۔ اور آج کے بعد آپ حضرات ایک وقت مقرر کر لیں، صبح کا شام کا، جو آپ کا فرصت کا وقت ہو، کہ ایک ہی بیٹھک میں 7 تسبیح اسی طریقے سے روزانہ پڑھ لیا کریں جو میں نے بتایا۔ اور پھر اس کے بعد میں رابطہ رکھیں اور بتلاتے رہیں اپنے احوال کہ کتنی پابندی ہو رہی ہے، ذکر پر نہیں ہو رہی ہے، اور اسی طرح سے نمازوں کے بارے میں اور چیزوں کے بارے میں بتلاتے